چیزیں ہلاک کر دیتی ہے۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 چیزیں ہیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ شرک جو ہے یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، جہنمی بنا دیتی ہے۔ والسحر، اور جادو جو کرتا ہے نا وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی اس کی نیکی کام آنے والی نہیں۔ تیسرے نمبر پر وقتل نفس، اور کسی کا قتل کرنا یہ بھی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اور اکل الربا، سود کھانا، سود خور آدمی دنیا میں ہلاک ہو جاتا ہے، اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، اگرچہ حاجی کیوں نہ ہو، بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، یتیموں کا جو مال کھاتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر جنگ میں پیٹ پھیرنے والا، جو جہاد میں پیٹ پھیر جائے وہ بھی۔ اور 7ویں نمبر پر مومنہ پاک دامن عورت پر جو بہتان باندھے وہ بھی ہے، اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اگر کوئی کسی کے رشتے کا پوچھے تو جب تک تمہیں الزام کا پتہ نہ ہو کسی کی بہن بیٹی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کے ماں بیٹے پر غلط الزام نہ لگاؤ، نہیں تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اکثر ہمارا یہی حال ہوتا ہے گلی محلے میں رہتے ہوئے، جو جی میں آتا ہے کسی کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں۔ اگر الزام غلط ہوا تو حج بھی ضائع، نمازیں بھی ضائع، سارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر کسی پر غلط الزام لگایا۔ کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، کہاں ہم رہ رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے رسول کے نقش قدم پہ بھی چلو۔ جو رسول اللہ نے درس دیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مدینہ منورہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم جہاں بھی ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے، جس کا کوئی نہیں ان کا والی رسول اللہ ہے، ان کا خیال کرنے والے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور ایک ایسا دور تھا کہ یتیم کو کوئی پوچھتا نہیں ہوتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں ہوتا تھا، یتیموں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے پھر ایسی تربیت دی صحابہ کو کہ ایک بچہ اگر یتیم ہوا تو 7 صحابہ اکرام ان کی پرورش کے لیے آ گئے۔ اتنا جذبہ تھا، اتنی محبت تھی۔ اور 7 صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ، ایک کہنے لگے میں نے پرورش کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کفالت کرنی ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے کرنی ہے۔ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، یا اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو یتیموں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے والے ہیں، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے ہیں، جو یتیموں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آئے ہائے، اتنا درس دیا، اتنا درد دیا امت کو۔ فرمایا یتیم، جامع الصغیر کی روایت ہے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم جس گھر میں ہوتا ہے نا، فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ بولو یار۔ یتیم سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، یتیم سے میرے نبی نے بھی پیار کیا ہے، اور امت کو بھی یہی درس دیا ہے کہ یتیموں سے پیار کرو۔ یار اس سے بڑا پیار کا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ روایت آپ نے سنی ہے لیکن میرے موضوع کے مطابق ہے، بیان کرنا ہے۔ یتیم
آقا دو عالم علیہ السلام نے ایک یتیم کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، اور بچوں کے درمیان میں ظاہر ہے جب یتیم پہ نظر پڑتی ہے دل میں خیال آتا ہے، ضرور خیال آتا ہے۔ کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کے سوچا کرو اگر میں نہ ہوں تو کون ہوگا اس کا خیال رکھنے والا؟ تو یتیم کا بھی جب بابا چلا جائے، اس کی ماں چلی جائے، وہ بچے بھی اسی طرح جی رہے ہوتے ہیں، لیکن پیار کتنا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچے کو بلانا ہے، وہ بچوں میں کھیل رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی ہے، وہ حضور سے کہنے لگے میں نے بچے کو بلانا ہے، میں نے بیٹے کو بلانا ہے۔ اب وہ آواز دینے لگے تھے کہ بیٹا ادھر آؤ۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جب بچہ بچوں کے درمیان میں کھیلے، یار اس سے دردناک روایت کو پڑھ کے نا میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کتنا رحمت للعالمین نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی شفقت اور محبت کا امت کو درس دیا ہے۔ فرمایا اسے بیٹے کے نام سے آواز نہ دینا، بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے اس کو بلاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آج بیٹا کہہ کے نہ بلانا، آج بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی ہے، کہیں اس کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میرا بھی بابا ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا۔ تم اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلاؤ، اسے نام سے آواز دے دو، آج اسے بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، کہیں اس یتیم کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میرا بھی بابا ہوتا۔ یار جو یتیموں کے دلوں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ ان کی پرورش اور کفالت کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا آج بیٹا کہہ کے نہ بلاؤ۔ رسول اللہ کے غلاموں یتیموں سے پیار کرو یار، یتیموں کو سینے سے لگاؤ، اپنے پہ رحم کرو اور سوچو کہ یا اللہ کسی بچے کو یتیم نہ کرنا، اور اگر کوئی یتیم اپنوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، پڑوسوں میں ہے، تو اس یتیم کو سینے سے لگاؤ، ان کی کفالت کرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے 2 انگلیاں اٹھا کے فرمایا قیامت میں اور جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا۔ اونچی آواز سے ذرا کہتے سبحان اللہ۔ بگڑے سارے کم بنوندا اللہ، بگڑے سارے کم بنوندا اللہ، اللہ کا نام پیار سے لینا بلند آواز سے، بگڑے سارے کم بنوندا اللہ، ماڑیاں دی کم بنوندا اللہ، ساریاں دی گل بنوندا۔ سارے مل کے کہہ دو جدا جدا ایمان ہے او بولے بگڑے سارے کم بنوندا اللہ، ساریاں دے کم بنوندا اللہ، ساریاں دے کم بنوندا اللہ، جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے، جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے، یونو اپنا حرم ٹکاوندا اللہ،
ساریاں دا بناوندا اللہ اے ساریاں دا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سامنے جب کھایا کرو یا پیا کرو یا پہنا کرو تو ضرور خیال کیا کرو۔ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لو تو یتیم کو بھی یاد کرو، اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز لو تو یتیم کے یاد کرو۔ یار یتیموں کے ساتھ جو روایت میں نے آپ کو سنائی کہ بیٹا کے نہ بلاؤ، کتنے یتیم ہیں جو روتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں ہم تو دشمنی پہ اتر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ہو گیا فلاں مر گیا، اس کے پڑوسیوں میں محلے داروں میں رشتہ داروں میں اگر آپ خیال نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اس حج کا کیا کرنا ہے، اس عمرے کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ حج بھی یہی ہے، عمرہ بھی یہی ہے، یہ عبادت کی جان ہے کہ اپنے یتیم کو سینے سے لگاؤ، یتیموں سے پیار کرو۔ کربلا کے میدان میں امام مسلم کے بچوں کی شہادت سن کر حضرت سکینہ کو خبر ہوئی تو حضور خواب میں آئے، فرمایا صبر کرو، یہ بچے ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ جس کا کوئی نہ ہو اس کا والی رسول اللہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ہوں، میں بڑا کچھ ہوں، تم کچھ نہیں ہو۔ جس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے وہ یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ غریبوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ مسکینوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جو بھی یتیم میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، حضور نے اتنا نوازا کہ یہ بچہ مسکرا کے جائے، ایک مسکراہٹ پہ۔ یار ہمارا معاشرہ اس نفرت کو کب ختم کرے گا کہ وہ یتیموں سے پیار کرے؟ آج اگر تم یتیم سے پیار نہیں کرو گے نا تو تمہاری نسلوں میں بھی ایسا زمانہ آئے گا۔ میں نے پہلے روایت بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، جس نے ہاتھ میں راکھ اٹھائی تھی، ایک ہاتھ میں شہد شیطان نے اٹھائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا شیطان کہ شہد غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں اور غیبت کرے، چغلیاں کرے، جہنمی بن جائے، جہنم میں جائے، چغلیاں کر کے، اور راکھ یتیم کے چہرے پہ مل لیتا ہوں تاکہ لوگ اسے نفرت کریں، محبت کر کے کہیں جنتی نہ بن جائے۔ چمکتے چہرے کو ہر کوئی چومتا ہے، امیر کا بچہ ہو ہر کوئی گلے لگاتا ہے، کسی کے ساتھ بچہ ہو تو دوست اس کے بچے کی خدمت کرتا ہے یا اس کو پیسے دے دیتا ہے، اس کو چیز دیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ کوئی بھی پاس نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، اتنا پتہ ہو کہ یہ یتیم ہے، بندہ اس کو سینے سے بھی لگائے اور جو اللہ نے دیا ہے اپنے استطاعت کے مطابق اس پہ خرچ بھی کرے۔ یہ رب کے ساتھ یہ معاملہ بناؤ۔ امام غزالی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، کہتے ہیں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ایک کام ضرور کرے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، وہ اچھی نیت سے اس کی کفالت، اس کی جتنی خدمت اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے اس کی خدمت کرے، پھر وہ دعا کرے۔ کہتے ہیں میں نے عملی طور پہ آزمایا ہے، اللہ بہت جلد اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اچھی آواز سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا ہے، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم
نہیں کرتا۔ جو چاہتا ہے کہ مجھ پہ رحم ہو، اسے چاہیے وہ یتیموں سے پیار کرے، مسکینوں سے پیار کرے، انہیں سینے سے لگائے، یتیموں کو جھڑکا نہ کرو، یتیموں کو ووجدہ کا محبوب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، امت کو بتا دو کوئی یتیم آئے اسے جھڑکو نہ، وہ تمہاری ایک بات سے خوش ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کا واقعہ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں، لیکن میرا آج موضوع یتیموں سے پیار کرنے کا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے امت کو درس دیا، حکم دیا کہ یتیموں کو سینے لگانا ہے۔ ایک وعدہ کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن آج ضرور آپ کو کہوں گا، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں کوئی یتیم ہو، اسے پیار کرنا ہے، اس سے پیار کرنا ہے۔ بے شک ان کے والدین سے، ان کے رشتہ داروں سے ناراضگی بھی کیوں نہ ہو، پر یتیموں سے پھر بھی پیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور نبیوں کے امام بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت سنو، وہ بچہ جو گھر میں آتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے نا میری ماں کے کپڑے اچھے ہوں، میرے ماں کا جوتا اچھا ہو۔ وہ بچہ جس کا بابا مر گیا، فوت ہو گیا، وہ گھر میں آیا تو ماں کے کپڑے پٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ پہ پیوند لگے، تو وہ بچہ دیکھتا ہے کہ جب گھر میں آتا ہے رونے لگ جاتا ہے، کاش میرے بابا ہوتے، کاش میرے بابا ہوتے تو میری ماں کے ایسے کپڑے نہ ہوتے۔ اپنے بچوں کو کیسا کیسا جوتا پہناتے ہو، کبھی یتیم کو گلی میں دیکھ کے نا جس کا جوتا ٹوٹا ہو اسے پکڑ کے لے جاؤ، کوئی جوتا لے کے دے دو، اسے کپڑا لے کے دے دو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں نا آنسو ہی رہے۔ ماں نے پوچھ ہی لیا بیٹا روتے کیوں؟ اس نے کہا ماں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کاش میرے بابا ہوتے۔ اس نے کہا اپنے تایا کے پاس جاؤں، اپنے چچا کے پاس جاؤں، اتنا ضرور دے دے، کچھ دے نہ دے، کپڑا مل جائے کہ میرے ماں کا بدن چھپ جائے، پورا لباس ایک بن جائے۔ ماں نے کہا وہ نہیں دیں گے۔ پتھر دل بن جاتے ہیں بھائی، سکے بھائی پتھر دل بن جاتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے، جس نے یتیم کا ایک لقمہ کھایا اس کا پیٹ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا میں نے برال اپنے کے پاس گیا، انہوں نے واپس موڑا، کچھ نہیں ہمارے پاس، چلا جا۔ وہ آ کے دروازے میں بیٹھے رو رہا ہے۔ یہاں سے ایک بابا سفید داڑھی والے گزرے، انہوں نے پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے میرا بابا نہیں ہے۔ اس نے سینے سے لگایا، کہنے لگے اپنوں سے بھی کچھ مانگا، کچھ نہیں ملا۔ وہ بابا کہنے لگے ایک ایسا اپنا بتا دوں کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ جس کو رسول اللہ سے پیار ہے اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ایسا اپنا بتا دوں کہ وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فلاں جگہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، اتنے دن ہو گئے تم رہ رہے ہو، مجھے خبر ملی ہے تم رو رہے ہو، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جو بھی روتا ہوا جاتا ہے مسکرا کے واپس آتا ہے۔ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے بولا کہ میں نے ماں ادھر جانا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ میں نے تو سنا ہے جو ان کا چہرہ دیکھے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ جاتا ہے۔ اس نے کہا ماں نہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، گھر سے چلا، قسمتوں والا تھا، اس کی قسمت عرش سے ٹکرا رہی تھی جو نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ چلتا چلتا گیا، میرے نبی نے جب دیکھا نا اس کی خستہ حالت، یتیم کہ کون پوچھتا ہے، یتیم دیکھتی ہی نظر آ جائے تو پہچان جاتا ہے بندہ یتیم۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیبدان نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے قریب آیا، حضور نے صحابہ کے مجمع میں اس بچے کو سینے سے لگایا اونچی آواز سے، پھر میرے نبی نے فرمایا کہو جو کہو گے، مجھے خبر ہے کئی دنوں سے تم رو رہے ہو، کہنے یا میں کہہ دوں سونیا
کاش آج میرے بابا ہوتے، میں نے ماں کے لیے کپڑا مانگا، کسی رشتہ داروں نے نہیں دیا، میں گھر میں سو نہیں سکتا، اپنی ماں کو دیکھ نہیں سکتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کملی جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے، میرے نبی علیہ السلام نے کندھوں سے اتارے اور بچے کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائے، فرمائے اسے لے جاؤ، یہ وہ چادر جس کو مانگے صحابہ بھی ترسے کہ رسول اللہ کی چادر ہمیں مل جائے، کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا ہو، لوگ اس کو پانے کے لیے ترسے، اور جو کعبے کا بھی کعبہ ہے ان کی چادر جس کے پاس ہو اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ وہ بچے نے چادر اٹھائی، گھر کی طرف دوڑے دوڑے، خوشی کا سما ہے، مسکراتا، آنکھ میں آنسو بھی، لیکن جب ماں کے قریب گئے چادر کو بوسے بھی، آنکھوں سے لگائے، ماں بولی شاید مسلمان ہو چکے ہو، بیٹا بولا ماں نانا یہ چادر پکڑ کے دیکھو، ماں نے جب دیکھا عجیب خوشبو ہے، ماں کہنے لگی ایسی خوشبو کبھی نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی، او بیٹا یہ کہاں سے لائے ہو؟ بیٹا بولا ماں یہ تو صرف چادر ہے، اگر آپ نے ان کا چہرہ مبارک دیکھ لیا تو آپ سے راہ نہیں جائے گا، آپ نے کلمہ پڑھ لینا، جہاں وہ بیٹھتے وہاں سے بھی خوشبو آئے، وہ جس پتھر پہ ہاتھ رکھے اس پتھر سے بھی خوشبو آئے، وہ جس پہاڑ پہ چلے اس پہاڑ سے بھی خوشبو آئے۔ ماں کہنے لگی مجھے بھی لے جا بیٹا، میں نے ان کو دیکھنے، لوگ تو اور باتیں کرتے ہیں، ماں اور بیٹا وہ یتیم بچہ نبی کی بارگاہ میں آیا تو میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں کلمہ پڑھا دو، بولو ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ حضور نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا کلمہ پڑھ جاؤ گے؟ وہ کہنے لگے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے نبیوں کے امام نے پوچھ لیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ صبح صبح ایک مرتبہ زیارت ہو جایا کرے، نہ ہمیں کھانے کی ضرورت پڑے نہ ہمیں پینے کی ضرورت پڑے، بس آپ کے چہرے نور کی زیارت ہو، کیونکہ آقا میرا سونا تے سونے سونے حلیمان دا پیارا تے آمینہ دا چین، آقا میرا سونا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، اللہ کرے جو آج پڑھے اسے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے۔ اونچی آواز سے آقا میرا سونا تے سونے سونے نے، آقا میرا سونے سونے میں حلیمان دا پیارا تے آمینہ دا چین، حلیمان دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ ایک باری سب نے کہنا اونچی آواز سے آقا میرا سونا سونے نین، آقا میرا سونا سونے سونے حلیمان دا پیارا دا چین، پنجا نمازاں دی پیرب آقا نو ٹوریا، موسیٰ نے پھر عرشوں آقا نو موڑیا، کہ نازک نے تیرے امتی نئے نبار سے، آقا میرا سونا تو سونے سونے
بولیے آقا میرا ایمان دا پیارا ہاں نازک تیرے امتی نین بار سے آقا میرا سونا تے سونے سونے نے یار جس کا ایمان ہے میرے رسول سب سے سونے اونچی آواز سے آقا میرا اور اونچی آواز سے آقا میرا سونا بولیے آقا میرا سونا سونے سونے ایمان دا پیارا تے آمنہ دا چین ایمان آج کے میرے بیان کا عنوان تھا یتیموں سے پیار کرنا ایک تو وقت سے تشریف لایا کرو 1 بجے کوشش کرو دن اگرچہ چھوٹے ہیں وقت کم ہوتا ہے لیکن جمعے کے وقت جب جمعے کا دن ہو تو ضرور اذان ہو جائے مسجد کی طرف آیا کرو پورا موضوع سنو پھر دیکھو کہ انسان کے دل میں کیا آتا ہے جنہوں نے جو پورا بیان سنتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ایک عہد ضرور کرنا ہے دل میں خیال لانا ہے سٹیج پہ بیٹھنے والے امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مقتدیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتائے اب جو موضوع اسی کے مطابق بات ہو اگر یتیموں کا مال کھایا ہے زندگی میں واپس کرو نہیں تو جہنم کا گڑا ہے قبر جملے میرے یاد کرو اگرچہ تھوڑے ہیں وزن اس میں کتنا ہے اگر یتیموں کا مال کبھی بھی کھایا ہے تو واپس کرو مرنے سے پہلے ورنہ قبر جہنم کا گڑا ہے اگر کوئی یتیم رشتہ داروں میں ہے تو اس سے حسن سلوک کرو اس کی کفالت کرو اگر چاہتے ہو جنت میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے تو ان کی کفالت کرو ان کی پرورش کرو پڑوس میں رشتہ داروں میں جہاں بھی یتیم ہے اس کے ساتھ پیار کرو اس کو سینے سے لگاؤ اللہ ہم سب کو یتیموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ اولاد پر ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اس معاشرے میں اللہ کسی کو یتیم نہ کرے بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں حج کو عبادت سمجھتے ہیں نماز کو عبادت سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں دیگ دیتے ہیں تو عبادت سمجھتے ہیں مگر یتیم سے نفرت کرتے ہیں یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں دعا ضرور کیا کرو اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھو لیکن یتیموں کا خیال ضرور کرنا ہے اور اس میں سب سے زیادہ حق رشتہ داری میں ہے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی یتیم ہو اس تک خرچہ پہنچاؤ اس کی کفالت کرو اس میں حج کا بھی ثواب ہے اس میں عمرے کا بھی ثواب ہے اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ اس میں سارے ثواب ہے یتیم کو میرے نبی نے ہمیشہ سینے سے لگایا اس کے چہرے کی چمک نہ دیکھو چمکتا تو ابو جہل بڑا ہوتا تھا ابو لہب آگ کا شعلہ چمکتا تھا اتنا سرخ لال تھا لیکن لوگ اسے نفرت کرتے تھے اور نبی کا بلال جدھر بھی چلتا تھا نا اسے ہر کوئی سینے سے لگاتا تھا ہاں اس چمک پہ نہ جاؤ یہ ضرور دیکھو کہ رسول اللہ نے ہمیں کس کے قریب کیا ہے تو یتیموں سے پیار کرنا ہے اونچی آواز سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو مجھے سمجھ آیا کہ آپ کو میری بات کو سمجھ آ گئی یتیموں سے پیار کرنا ہے جہاں بھی یتیم ملے نا اسے پیار کرنا ہے اپنے بچے کو 10 دو وہ ملے تو 20 دے دو یتیموں سے پیار کرنا ہے انہیں کپڑا لے کے دو انہیں راشن لے کے دو یتیموں سے پیار کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا